اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب قالوا من هم يا رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دینی عظیم بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسم حج میں میرے سامنے پچھلی ساری امتیں پیش کی گئی، یعنی بذریعہ کشف آپ کو پچھلے جتنے بھی انبیاء ہیں اور ان پر ایمان لانے والی جو ان کی امتیں تھیں ان کے حالات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت میرے سامنے پیش کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پیش کی گئی، اور پھر آپ کو آپ کی امت محمدیہ بھی دکھلائی گئی. آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی ساری امتوں کے مقابلے میں میری امت کی کثرت کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا دل خوش ہوا کہ میری امت پچھلی امتوں کے مقابلے میں تعداد میں جنت میں زیادہ جانے والی ہے. اور ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ پچھلی امتیں جب آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تو کسی نبی کے ساتھ 2-3 افراد تھے، کسی نبی کے ساتھ چند افراد تھے، کسی کے ساتھ 10-12 تھے. چونکہ
بعض نبیوں کے اوپر ایمان لانے والے افراد چند تھے، بعض کے اوپر ایمان لانے والے 2-3 افراد تھے، بعض پر ایمان لانے والے 100 افراد تھے، بعض پر ایمان لانے والے 1000 افراد تھے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا گروہ مجھے دکھایا گیا اور بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، بنو اسرائیل، چونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ساری زمین بھر گئی، سارے پہاڑوں پر ایک امت ہے جو چھا گئی. آپ کو بتلایا گیا اللہ رب العزت کی جانب سے کہ نبی جی یہ آپ کی امت امت محمدیہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا ارضیت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کی اتنی کثرت کو دیکھ کر جو جنت میں جانے والے ہیں، کیا آپ اس بات سے راضی ہو گئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کی اتنی کثرت کو دیکھ کر اللہ سے فرمایا نعم یا ربی، اے میرے رب، ہاں میں اپنی امت کی اتنی کثرت پر خوش ہوں کہ وہ جنت میں جانے والے. اور بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں، کتاب الطب میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری بھی سنائی، انما هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب، کہ میرے نبی جی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بشارت بھی دی جاتی ہے کہ اس آپ کی امت میں سے 70,000 افراد آپ کی امت کے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جب آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بات بتلائی تو صحابہ کو، چونکہ آپ کی امت تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ آپ کی امت میں ہیں، تو آپ کی امت کی ایک بہت بڑی کثرت ہے، تو صحابہ نے اس عدد کو، اس فگر کو کم سمجھا، تھوڑے پریشان ہوئے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع کل 1000 70,000، کہ پھر ان 70,000 کی 70 جماعتیں بنائی جائیں گی، ان میں سے ہر 1000 کی سفارش پر اللہ رضا 70,000 کو جنت میں داخل کریں گے. یعنی وہ 70,000 خوش قسمت افراد ایسے ہوں گے جن میں سے ایک کی سفارش پر 70 افراد کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے. پھر بھی چونکہ آپ کی امت کی تو ایک ریل پیل ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد آگے فرمایا وَمَعَهُ 3 حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ الرَّحْمَنِ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت رحمان 3 چلو بھر کے میری امت کے افراد کو جنت میں داخل کریں گے. اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان کا چلو کیا ہے، یہ متشابہات کے قبیل سے، ہمارا صرف ایمان لانا کافی ہے، اس کی تہ میں تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا چلو تو ایسا ہے، رحمان کا چلو کیسا ہوگا. ان الفاظ کی محدثین نے، شراح حدیث نے 2 مطلب بیان کیے. ایک جماعت تو یوں کہتی ہے کہ 70,000 افراد تو ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، پھر ان کے طفیل ہر 1000 پر 70,000 افراد کو اللہ داخل کریں گے، پھر ان پر 3 اللہ رب العزت 3 چلو بھر کے جو ہے لوگوں کو جنت میں پہنچائیں گے. بعض شراح حدیث نے اس کا دوسرا مطلب بیان کیا ہے جس کو علماء نے، محققین نے زیادہ پسند بھی کیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 70,000 افراد تو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، پھر ان میں سے ہر 1000 پر 70,000 افراد جائیں گے، پھر ہر 1000 پر رحمان کے 3 چلو، یعنی رحمان کے کل 70 چلو ہوں گے 3 مرتبہ کر کے. اتنا کہہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. اب صحابہ آپس میں تبصرہ کرنے لگے کہ وہ خوش قسمت افراد 70,000 کون ہوں گے جو جنت میں جائیں گے.
ہمارے تبصرے دوسری چیزوں پر ہوتے ہیں. میرا بنگلہ اس سے اونچا ہو جاوے, میرے پاس اس سے زیادہ گاڑیاں ہو جاوے, میرے پاس اس سے اچھی خوبصورت بیوی ہو, میرے پاس اس سے بڑا عہدہ اور منصب ہو. صحابہ نیکیوں میں کتنے حریص تھے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اور قرآن میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں نیک کام کرنے میں سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنی چاہیے. تو کسی نے کہا کہ یہ جو 70,000 افراد ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے نبی پر ایمان لائے, اس لیے کہ اس وقت ایمان لانا سب سے مشکل کام تھا. کسی نے کہا نہیں, ہماری وہ جنریشن, ہماری وہ اولاد جو ایمان ہی کی حالت میں پیدا بھی ہوئے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت بھی ہوئے اور نبی کا ساتھ دیا, 70,000 یہ لوگ مراد ہیں. صحابہ بس آپس میں اس چیز کا تذکرہ ہی کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ نے پوچھا میرے صحابہ آپ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے اپنی باتیں بتلائی. آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ نے 4 صفات بیان فرمائی کہ جن کے اندر یہ 4 کوالٹی ہوگی, جس کے اندر یہ 4 صفات ہوگی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو اصل اہمیت تو ان 70,000 کی ہے, باقی ان 1000 کے اوپر 70,000 کا جنت میں جانا یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ چھوٹی بات ہے, لیکن وہ طفیل ہے نا, ان کی سفارش پر جانا ہے. اللہ تو ہمیں ان میں بھی ہمارا شمار کرتے تو ہمارے لیے یہ قسمت ہے. اگر ان میں بھی نہ ہو تو رحمان کے 3 چلو میں ہمارا شمار ہو جائے تو ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. قالوا من هم یا رسول اللہ. صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هم الذین لا یسترقون. وہ لوگ ہوں گے جن کی سب سے پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ تعویذ گندوں میں نہیں پڑیں گے, وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے. ولا یتطیرون. دوسری صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ بدفالی نہیں لیں گے, بدشگوری نہیں لیں گے. فلانے کا چہرہ دیکھ لیا اس لیے میرا کام بگڑ گیا, فلانی عورت ہمارے گھر میں آ گئی اس لیے نحوست ہمارے پیچھے لگ گئی, بلی آگے سے گزر گئی لہذا ہمارا کام نہیں بنا, الو بولا لہذا یہ ہوگا, کوا بولا لہذا یہ ہوگا. اس پر ساری تفصیلات میں پچھلے ہفتے بیان کر چکا کہ جو بدفالی نہیں لیتے. یہاں سے مجھے بات یاد آئی جو درمیان میں عرض کر دوں کہ پچھلے ہفتے یہ بات کہنی رہ گئی تھی. میں دیکھتا ہوں ہمارے یوتھ حضرات, نوجوان حضرات, ان کی کلائیوں پر میں دیکھتا ہوں کسی کی کلائی پر کالا دھاگا ہے, کسی کے اوپر پیلا دھاگا ہے, کسی کے اوپر لال دھاگا ہے. کوئی کلائی پر باندھتا ہے, کوئی شولڈر کے اوپر باندھتا ہے, بازو پر باندھتا ہے, کوئی پاؤں میں باندھتا ہے, کوئی انگوٹھے میں باندھتا ہے, کوئی کڑا پہن رہا ہے, کوئی گلے میں چین پہن رہا ہے. یہ بات تو چھوڑ دو کہ یہ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس کا صرف ایک دنیاوی فائدہ آپ مجھے بتا دیں کہ مفتی صاحب اس کا پہننے کا ایک دنیاوی فائدہ, میں بھی پہننا شروع کر دوں گا. اب میں تمہیں بتلاتا ہوں دنیا کا تو کوئی فائدہ نہیں, لیکن آپ جانتے ہیں یہ کافروں کا, غیر مسلموں کا شعار ہے, ان کا طریقہ ہے. وہ غلط منت مان کر غیر اللہ سے, بتوں سے مدد طلب کرتے ہوئے یہ دھاگے باندھتے ہیں, یہ کڑے پہنتے ہیں. کڑا پہننا سکھوں کا طریقہ ہے, ڈورے باندھنا اور اس کو پہننا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. اور آپ نے فرمایا جو جس کی مشاورت اختیار کرے گا اس کا حشر اور شمار ان کے ساتھ ہوگا. کیا آپ اپنا حشر اور اپنا شمار غیر مسلموں کے ساتھ کروانا چاہتے ہو, سکھوں کے ساتھ کروانا چاہتے ہو, یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ کروانا چاہتے ہو؟ اچھا کچھ لوگ پٹے پہنتے ہیں. تو میرے بھائیوں میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں, آج کل مارکیٹ میں الحمدللہ اسمارٹ واچ نکلی ہوئی ہے,
1500 2000 रुपए में अच्छी अच्छी घड़ियां मिलती है, तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और घड़ी भी हो जाएगी, वक्त भी आपको दिखाती रहेगी वो घड़ी पहन लो। और मैं हमेशा ये कहता हूं, देखिए जिसको अल्लाह ने जिस कदर वुसअत दी हो वो अपनी वुसअत के मुताबिक कोई नेमत इस्तेमाल करने में खर्च करे तो वो कोई इसराफ नहीं है। एक इंसान के लिए ये इसराफ हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी नहीं 1000 रुपए की घड़ी पहनने की, 2000 की घड़ी पहन रहा है, और इंसान की कैपेसिटी 1 लाख की घड़ी पहनने की, पहने भाई, अच्छी बात है। अल्लाह ने नेमत दी है, उसे पता है मेरी वुसअत कितनी है, मेरी हैसियत कितनी है, अपनी हैसियत के मुताबिक घड़ी पहने, इसमें कोई रोक टोक नहीं, शरीयत ने कोई ममानत नहीं की। आप राडो पहने, आप जो है कैसियो पहने, आप जो है टाइटन पहने, ये एप्पल की वॉच पहने, जैसे आपकी हैसियत हो वो पहने ना। डोरे क्यों बांध रहे हो, कड़े क्यों पहन रहे हो, चैने क्यों बांधी हुई है, मैं आपको बतला दूं। आपने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सोना और चांदी हराम है, चांदी सिर्फ 1 दिरहम के बकदर 4.5 ग्राम होता है, उसमें यूं फरमाया कि 1 दिरहम से कम होना चाहिए। लिहाजा उलमा कहते हैं कि 4 ग्राम की अंगूठी पहन सकते हैं, मेरी अंगूठी 4 ग्राम की, इससे ज्यादा आप नहीं पहन सकते। इस पर फिर कभी बात करूंगा कि मर्द को चांदी की इजाजत दी, सोने की इजाजत क्यों नहीं दी, सिर्फ 4 ग्राम की इजाजत क्यों दी, उससे जायद की क्यों नहीं दी, बात कहीं और चली जाएगी। अब मैं देख रहा हूं कि एक बंदा है 3-3 अंगूठियां पहनी हुई है, एक अंगूठी पहन सकते हैं आप 4 ग्राम की। अच्छा, पत्थर उसमें रख सकते हैं, कौन सा भी रखना चाहे आप, उसका वजन कितना भी हो, हल्का, वो 4 ग्राम का होना चाहिए। बाज लोग 3 अंगूठियां पहन रहे हैं, बाज लोग एक ही पहन रहे हैं लेकिन झूठी पहन रहे हैं। आपने फरमाया मेरी उम्मत के मर्दों के लिए लोहा भी हराम है और किसी किस्म का दांत भी हराम है, ये जहन्नमियों का लिबास है। आपने नाराजगी का इजहार किया और उस अंगूठी को आपने उठाकर फेंक दिया, ये जहन्नम का लिबास तुम पहन रहे हो। कितनी सख्त वईद आपने इरशाद फरमाई। कुछ लोग चेन पहनते हैं, कुछ लोग कड़े पहनते हैं अपनी कलाई दिखलाने के लिए, ये गैरों का तरीका है। कुछ लोग इसको मस्जिद समझते हैं कि हमको फलाने रूहानी बाबा, इलाज करने वाले बाबा ने कहा कि ये पहनोगे तो ये ऐसा होगा। अंगूठी पाँव में पहले अंगूठे में डालोगे तो जो है आपको ये पुट्ठे की बीमारी है वो चली जाएगी। कोई तांबा पहनवा रहा है, कोई पीतल पहनवा रहा है। ऐसा ही किस्सा आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया था, तो आपने बद्दुआ दी थी कि तेरा दर्द तो ठीक ना हो लेकिन तेरे दर्द में इजाफा हो। लिहाजा इन चीजों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, कुदरत दी है, अच्छी घड़ी पहने, कोई मसला नहीं, शरीयत ने इसमें कोई रुकावट नहीं रखी है। 1 लाख की घड़ी पहने, 10 लाख की घड़ी पहने, 1000 की पहने, 10,000 की पहने, हर आदमी अपनी हैसियत जानता है, अपनी हैसियत के मुताबिक वो घड़ी पहन सकता है। इसमें एक बात और अर्ज कर दूं कि घड़ी पहनने का बड़ा मकसद क्या है। मोती तकी साहब कहते हैं मेरे वालिद साहब ने जब फर्स्ट टाइम पहली मर्तबा मुझे एक चीज गिफ्ट की, घड़ी वॉच गिफ्ट की, तो कहा कि ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं, ये तुम्हें बताती रहे कि तुम क्या कर रहे हो। ये टिक 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 तुम्हें बतला रही है कि तुम हर वक्त अपनी कब्र से करीब हो रहे हो। लिहाजा अपनी जिंदगी का निजामुल औकात बनाओ, अपने वक्त को जाया ना करो। लिहाजा घड़ी भी इस मकसद से पहननी चाहिए कि हमारा वक्त गलत इस्तेमाल ना हो, कोई हमारे वक्त को आकर जाया ना कर दे। कुछ लोग यूं समझते हैं कि अभी जैसे मुझे सच बताता हूं, अभी रिसेंटली मुझे 3 से 4 लोगों ने पूछा मुफ्ती साहब आपने ये पत्थर किस मकसद से पहना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता है मैंने किस मकसद से पहना है। देने वाला सहीहुल अकीदा था, उसने मोहब्बत में बना के दे दिया है, मैंने पहन लिया है, वरना इसका क्या बेनिफिट है मुझे कुछ नहीं पता। तो पत्थरों में अल्लाह ने कुछ नहीं रखा है, डोरों में अल्लाह ने कुछ नहीं रखा है। लिहाजा इसको मौसिल इज्जात समझना, कुछ लोग क्यों समझते हैं हमारे लिए पत्थर मुफीद है लिहाजा हम ये पत्थर पहने, ये हमारे लिए लकी है। और कुछ लोग यूं कहते हैं कि जैसे कभी बीवी कह देती है, घर से हम जाते वक्त कहते हैं ना कि जी मैं जा रहा हूं, तो क्या कहते हैं ऐसा ना कहो कि जा रहा हूं, ऐसा कहो कि मैं जाके वापस आ रहा हूं।
میں نے جب اس جملے کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کے پیچھے یہ بات چھپی ہوئی ہے، یہ غلط عقیدہ چھپا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ یوں کہہ دو کہ میں جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ہے آپ کی وکٹ کٹنے والی ہے، آپ کا ٹکٹ کٹنے والا ہے۔ جا رہا ہوں کہ کیا مطلب آسمان پہ چڑھ جاؤں گا، زمین کے نیچے چلا جاؤں گا؟ جا رہا ہوں مطلب ابھی فلانا کام آ رہا ہے اس لیے جا رہا ہوں، ختم کر کے واپس آ جاؤں گا۔ بولنا کیا ضروری ہے کہ میں واپس آؤں گا؟ کیا پتا آؤں گا نہیں آؤں گا، اللہ ہی بہتر جانتے۔ لہذا ان ساری چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیسری صفت، وہ لوگ جو 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ لا یتطیرون، وہ بدفعلی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ چوتھی صفت فرمائی وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کرنے دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ تو سب اس کی کٹپتلیاں ہیں، سبب کے درجے میں ہے، دنیا دار الاسباب ہے، سبب اختیار کرنے کا حکم ہے، بس وہاں تک اس کی حد ہے، اس سے آگے نہیں۔ وہ خدا نہیں ہے، اس کو محسب اجداد سمجھنا، یہ سمجھنا یہ پتھر میرا بھلا کر دے گا، یہ پتھر اپنی قسمت نہیں لکھ سکتا، ہماری قسمت کیا بتلائے گا؟ طوطا ہماری قسمت بتلائے گا، کوا ہماری قسمت لکھے گا، الو ہماری قسمت لکھے گا؟ اللہ تو فرماتے ہیں یہ تو میں نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری قسمت لکھنے والی ذات وہ ہے، رحمان ہے، جس کی 2 انگلیوں میں ساری انسانیت کے دل رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا بدفعلی لینا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو پچھلے ہفتے کر چکا ہوں۔ لہذا کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو، کسی گھڑی کو، کسی رات کو، کسی وقت کو۔ بہت سے لوگ مسلمانوں بھی ایسے ہیں جو ہے نا شادی سے پہلے چوگلیاں کھلواتے ہیں، ذرا دیکھو کون سا یہ مہورت ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دیے بھی جلاتے ہیں۔ اللہ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ عقیدے کا کمزور ہونا اس کے پیچھے ہے، بنیادی وجہ کہ عقیدہ کمزور ہے۔ یہ دل میں بٹھایا ہی نہیں کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ خیر بات کہیں اور چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا وہ 70,000 افراد میری امت کے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی پہلی صفت یہ کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، وہ بدفعلی نہیں لیں گے۔ تیسری صفت فرمائی ولا یکتوون، وہ بیماری کا علاج جسم کو داغنے کے ذریعے نہیں کریں گے۔ زمانے جاہلیت میں عرب میں یہ رواج تھا کہ کوئی شخص بیمار ہوتا، اس کو بخار آتا، وہاں ان کے پاس جتنے بھی علاج ہوتے تھے وہ اگر کارگر نہیں ہوتے تو وہ لوہے کو جو ہے آگ کے اوپر گرم کرتے اور بیمار کے جسم کے اوپر ڈالتے تھے، اور یوں سمجھتے تھے، عربوں کا ایک مقولہ ہے آخر الدواء القی، آخری علاج بیماری کا، آخری حربہ دوائی کے طور پر استعمال کرنے کا یہ داغنا ہے۔ آپ نے اسے ناپسند فرمایا کہ ایسا علاج جس میں نقصان اور تکلیف کیش ہو، نقد ہو، فوری ہو، اور علاج کا کوئی عطا پتہ نہیں، یقین نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، آپ نے ایسے علاج کو ناپسند فرمایا۔ لہذا آپ نے فرمایا علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے، علاج ایسا ہونا چاہیے جس سے انسانی جسم کو تکلیف نہ ہو۔ کتنا خیال رکھا شریعت نے ہمارا۔ لہذا آپ نے فرمایا وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، بھرپور کوشش کرو، وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور علاج میں بھی فرمایا اعتدال مطلوب ہے۔ اور چوتھی صفت آپ نے فرمائی 70,000 افراد کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو جب یہ صفات بیان فرمائی، ایک صحابی عکاشہ بن محسن، عکاشہ بہت اچھا نام ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسے نام بتلاؤ کسی نے نہ رکھا ہو اور صحابہ اور صحابیات کے اوپر ہو۔ یہ عکاشہ بہت بڑے صحابی ہے، عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ فادع اللہ ان یجعلنی منہم، کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ میرا شمار ان 70,000 افراد میں ہو جائیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تم ان میں سے ہو۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ یہاں تو لوٹری لگ رہی ہے،
تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دے، میرا شمار ان میں سے ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بس سبقک بہا عکاشہ، اس فضیلت کو لے جانے میں عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ وہ ایک آدمی کی دعا کہ اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی، آپ نے دعا فرما دی، ان کا شمار ان میں سے ہو گیا۔ لیکن محدثین فرماتے ہیں دروازہ بند نہیں کیا اللہ رب العزت نے، جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے گا اللہ انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور میدان محشر کی سختی کتنی سخت چیز ہے میرا عزیز و پیارو، بخاری، ترمذی، مسلم ان روایتوں میں آتا ہے میدان محشر کی سختی اس قدر سخت ہوگی، لوگ آدم علیہ السلام ابو البشر کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے خلقک اللہ بیدی، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ نے اپنی خاص روح پھونکی، فرشتوں کو آپ کی تعظیم کے لیے سجدہ کروایا، آپ کے یہ فضائل ہے، آپ جو ہے نا ہمارا حساب کتاب خالی شروع کروا دیں، چاہے جنت کا فیصلہ ہو جائے یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے، یہ سختی ہم سے ابھی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی ہر رسول نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ اور کعب احبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو پہلے آسمانی کتابوں کے بھی عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے جو بھی نیک عمل کر سکتے ہو ابھی دنیا میں رہتے ہوئے کر لو، کل قیامت کے دن 70 نبیوں کا اعمال لانے والا شخص بھی اللہ کے سامنے تھر تھرائے گا، کم کپائے گا، اس قدر جلال میں ہوں گے اللہ رب العزت۔ یہ ملک شام جہاں آج قیامت ڈھائی جا رہی ہے نا، وہیں پر قیامت برپا ہونے والی ہے، وہیں پر میدان محشر قائم ہونے والا ہے، اور وہ میدان آسان نہیں ہوگا، اللہ ہی بچائے۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ان 70,000 میں میرا شمار فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ صفات جن صفات کے اپنانے پر آپ انہیں جنت عطا فرمائیں گے، وہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت یا ان 70,000 میں ہمارا شمار فرما دے گا، یا یہ کہ ان 70,000 میں سے ہر شخص کو جو 70 آدمیوں کی سفارش کا موقع ملے گا، ان میں یا تو ہمارا نمبر آ جائے گا، یا رحمان اپنے 3 چلو بھر کے جو جنت میں ڈالیں گے اس میں ہمارا نمبر آ جائے گا انشاءاللہ۔ لہذا اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، مانگیں گے دعا۔ تو پہلی صفت آپ نے فرمائی کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، یہ چونکہ تفصیل طلب موضوع ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ دوسری صفت فرمائی بیماری کا علاج ڈاکٹر نہیں کریں گے، لہذا کوئی بیماری سے تندرستی کے لیے ایسا علاج اپنانا جس سے انسانی جسم کو تکلیف ہو، اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، آپ نے اس کو ناجائز اور حرام کرا دیا۔ ایک صفت آپ نے یہ بھی فرمائی کہ وہ بدفعالی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے، اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں۔ اور ایک صفت آپ نے فرمائی جو اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ صفات آ جائیں۔ میرے عزیزوں، یہ میدان محشر کی سختی میں نے اس لیے بیان کی کہ جب اس کو سمجھیں گے، اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، تو پھر جو ہے صفات پر آنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا آسان ہوگا۔ نہیں تو میں بولوں گا، سنیں گے اور ختم۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی صفت کہ وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کریں گے۔ جھاڑ پھونک کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو دم کرتے ہیں نا رقیہ پڑھ کے، تعویذ بھی اس میں شامل ہے، دم کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں جو ہے نا 2 گروہ ہیں، امت اس وقت افراط و تفریط میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو سیدھے سے یوں کہتے ہیں کہ ہر قسم کا جھاڑ پھونک، ہر قسم کا تعویذ یہ جو ہے ناجائز ہے، حرام ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کرنے والے مشرک ہیں، یہ جہنمی ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں۔ کچھ لوگ اپنا ہر کام، ان کو ہر کام کے لیے تعویذ چاہیے،
بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تعویذ چاہیے، کاروبار نہیں چل رہا ہے تعویذ چاہیے، کھیتی نہیں آئی تعویذ چاہیے، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں تعویذ چاہیے. مطلب اپنا ہر کام تعویذ کے ذریعے کرنا اور اس کو مؤثر امداد سمجھنا، یہ بھی ناجائز ہے. جبکہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جھاڑ پھونک ثابت ہے. اصل افضل تو یہی ہے کہ انسان اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے، لیکن کبھی ضرورت پڑے جیسے نظر لگ گئی یا جن وغیرہ کا اثر آ گیا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول قرآنی جھاڑ پھونک ثابت ہے. ایک بات یاد رکھیے، تعویذ کا ثبوت آپ سے نہیں ہے صحابہ سے ہے، لیکن رقیہ جھاڑ پھونک کا ثبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو تو بیمار کے اوپر یہ کلمات پڑھ کے مت لگاؤ ادھر، بیمار کے اوپر یہ کلمات پڑھ کے جو ہے دم کرو، اللہم ربنا اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. ابو داؤد، امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اس کو کتاب الطب باب فی التمائم میں یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات بیمار کے اوپر پڑھو، دم کرو اور جھاڑو. اور بعض اوقات آپ نے کلمات پڑھ کر اپنے صحابہ کو سکھلائے اور کہا اس کو دم کرو اور تھوکو. دیکھیے ایک بات ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں منزل وغیرہ تو پھونک مارتے ہیں. پھونک مارنا نہیں ہے، اس میں ہلکے سے پھونک کے چھینٹے نکلنے چاہیے اس طریقے سے. اس کو کہتے ہیں نفخ، نفخن پھونک مارنا. ایک ہے پھونک مارنا اور ایک ہے نفخ، جس میں ہلکے سے تھوڑے سے چھینٹے ہو، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ تبرکات نکلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کرتے تھے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی یہ معمول تھا، زندگی پر آپ کا یہ معمول تھا کہ معوذتین سورہ فلق سورہ ناس 3 مرتبہ آپ پڑھتے تھے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سورہ کافرون بھی 3 مرتبہ پڑھتے تھے. پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ جو ہے نا دم کرتے تھے، پھوک مبارک آپ کا اپنے انگلیوں پر آتا تھا اور پھر آپ پورے جسم کے اوپر گھما لیتے تھے. اور امی عائشہ فرماتی ہیں مرض الوفات میں جب آپ بیمار ہوئے، آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ خود پڑھ کے دم کر سکیں، تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چونکہ آپ کا دائمی معمول تھا تو میں نے یہ کلمات پڑھے معوذتین، اور چونکہ میرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے، لہذا میں نے یہ کلمات پڑھے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، آپ کے اوپر میں نے دم کیا اور پھر آپ ہی کے ہاتھ لے کر آپ کے جسم ہاتھ پر مل دیے. یہ اصل میں جو ہے نا کہ ابو داؤد کی ایک روایت جس میں آپ نے یہ فرمایا ان الرقا والتمائم والتولا شرک، کہ یہ ساری چیزیں شرک ہے، تو اس کا غلط مطلب سمجھ لیا. ہر قسم کے تعویذ شرک نہیں ہے. وہ تعویذ جس میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد لی گئی ہو، بتوں کی مدد لی گئی ہو، جناتوں کی مدد لی گئی ہو، شیاطین کی مدد لی گئی ہو، اس قسم کے تعویذ، اس قسم کے رقیے، اس قسم کے دم حرام ہے، ناجائز. لیکن اللہ کے کلام کے ذریعے آپ دم کر رہے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر رہے ہیں، سورہ کافرون پڑھ کے دم کر رہے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر رہے ہیں، آیات شفا پڑھ کے دم کر رہے ہیں. 33 آیتیں منزل کے نام سے شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے گھرانے کا جو معمول تھا، مارکیٹ میں ملتی ہے وہ کتاب منزل کے نام سے 33 آیتیں جس میں رکھی ہوئی. بڑی تاثیر ہے اس کی، جادو سحر جنات وغیرہ سے دور ہونے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے. وہ اگر ہم پڑھے پانی پہ دم کرے، پانی خود پی لیں یا اپنے اوپر دم کر کے اپنے جسم کے اوپر مل لیں صبح شام، تو یہ ناجائز نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. اس لیے اس میں جو ہے نا افراط و تفرید ہے. ایک جماعت کہتی ہے کہ سیرے سے ناجائز ہے اور شرک ہے، ہمارے غیر مقلد حضرات جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. اور ایک جماعت ہماری ایسی ہے جن کو بات بات پہ تعویذ چاہیے ہوتا ہے، سر میں درد ہوا تعویذ، کسی نے کچھ کر دیا حضرت تعویذ دے دو. اچھا کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جو تعویذ کرنا نہیں جانتا وہ عالم ہی نہیں ہے. مفتی تقی صاحب اتنے بڑے عالم، اللہ کی قسم یہ ہمارا سرمایہ ہے. دارالعلوم دیوبند جن کے بارے میں یوں کہے کہ یہ ہمارے ترجمان ہیں، عرب جن کے علم کا لوہا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص آیا ہمارے پاس تعلم میں اور مجھ سے کہا کہ حضرت تعویذ دے دو. میں نے کہا میں تو تعویذ دینا نہیں جانتا ہوں. تو کہا حضرت آپ نے اتنا بڑا ادارہ کھولا کیوں ہے، آپ کو امت پیسے کیوں دیتی ہے؟ بھائی امت لوگ
उलमा को इसलिए पैसा देते हैं कि वो लोगों को तावीज करना सिखाएं। उन्होंने खुद लिखा है कि मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और जबरदस्ती पीछे लगे, हजरत तावीज दे दो, तावीज दे दो, तावीज दे दो। आपने कहा अल्लाह के बंदे मैं नहीं जानता हूँ। वो कहने लगा नहीं हजरत आप दे दो कैसे भी करके। तो आपने एक पर्ची में लिख के दिया, ए अल्लाह तेरा ये बंदा मानता नहीं, मुझे आता नहीं, इसका काम बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका काम बना दिया। कहते हैं कि उन्हीं के पास एक औरत आई जिसके बाल टेढ़े थे, मांग सही नहीं निकल रही थी। अब मांग सही करने के लिए हजरत के पास आई, हजरत कोई ताबीज दे दो मेरी मांग सही हो जाए, टेढ़ी है। आपने कहा मैं ताबीज देना नहीं जानता हूँ। वो पीछे पड़ गई। आपने लिख के दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ने उसका काम कर दिया। खैर बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहु, अगर वो अल्लाह के ऊपर कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी कर देते हैं। अल्लाह के उनका ऐसा मकाम और मर्तबा होता है, लेकिन हर शख्स के लिए ये चीज नहीं है। मेरे अजीजों में यूं कहना चाहता हूं कि इसमें से हमें निकलने की जरूरत है। इसमें इफरात और तफरीत में पढ़ने की जरूरत नहीं। एक जमात कहती है सीधे से कि नहीं किसी किस्म का दम शिर्क है, नाजायज है, हराम है, ये लोग करने वाले मुशरिक है। कुछ लोगों को हर चीज के ऊपर तावीज चाहिए होता है। मेरे पास भी कई सारे लोगों के फोन आते हैं और कहते हैं कि ये तावीज दे दो, इसके लिए तावीज दे दो, सास बहू का झगड़ा चल रहा है, इसको मिटाने के लिए कोई तावीज मिल जाए, भाई बहन में नहीं बन रही, इसके मिटाने के लिए कोई तावीज मिल जाए, बीवी को काबू में करना है, इसके लिए कोई तावीज मिल जाए, बीवी कहती है शौहर को काबू में करना है, इसके लिए कोई तावीज मिल जाए। क्या धंधे बना रखे हैं। और एक बात अच्छी तरीके से याद रखिए कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तावीज जो मैं कह रहा हूं कि ये सहाबा से साबित है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई नजर बद से, हासिदीन के हसद से, बाग़ीज़ीन के बुग़्ज़, माकिरीन के मक्र, बुरी नजर से बचने के लिए, सिहर जादू से बचने के लिए ये दुआ याद कर लो। अल्लाह की कसम इतनी पावरफुल दुआ है, किसी बाबे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु ये यहूद से मुसलमान बने थे। यहूदी आसमानी किताब के आलिम भी थे। जब ये मुसलमान हुए ना तो यहूदी शरारत करते थे और उनके ऊपर जादू करते थे। आप याद रखें, कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो बताऊंगा, ये सिहर जादू करने में ये कौम सबसे ज्यादा माहिर है। आज भी हैकिंग में सबसे ज्यादा वो माहिर है। तो वो उनके ऊपर जादू करते थे। तो उन्होंने आके अल्लाह के पास हसन से शिकायत की, आपने ये कलीमा सिखलाया अब्दुल्लाह बिन सलाम, ये पढ़ो। कभी कभार नहीं, रात में नींद लगती है और फिर अचानक डरावना ख्वाब आता है, इंसान जाग जाता है, परेशान हो जाता है, पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया। देखो हमारे साथ ये हो गया, घबराहट से नींद से आंख खुल गई। उसके लिए भी यही कलीमात है, पढ़ो और अपने ऊपर दम करो। खुद पढ़ो खुद दम करो, ये असल चीज है। बहुत से एक साहब को मैंने बताया कि इस तरीके से ये पढ़ो, वो क्या कहने लगे, वो कि सब पैसे चाहिए था आप ले लो, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, दम करके आप ही दे दो, हम नहीं पढ़ सकते। क्या मतलब है, क्या कहें। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरी जो बड़ी औलाद थी उनको तो मैंने ये कलीमात सिखला दिए थे कि वो खुद पढ़ के दम करें, और मेरी जो छोटी औलाद थी जो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, मैंने इनको कागज में लिखकर तावीज की शक्ल में उनके गले में लटका दिया। लेकिन कब तक, जब तक आप पढ़ना लिखना नहीं जानते। जब पढ़ना लिखना आपको आ गया, आप पढ़ सकते हैं, फिर उसको निकाल देना। किस किस्म का रुकिया और तावीज ये जाए, इसके लिए चंद शर्तें हैं, दो बड़ी शर्तें हैं। एक तो ये कि तावीज ऐसा हो जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और से मदद न ली गई हो, किसी जिन्नात से, किसी शयातीन से, किसी बुत से। दूसरा उसके अल्फाज भी मालूम हो, गैर मालूम अल्फाज ना हो। मैंने कई जगह मेरा जाना हुआ, मैंने दरवाजों पर वो तावीज जो लिखे मैंने बहुत गौर से पढ़ने की कोशिश की। कभी उस पर लिखा हुआ या फुलाना या फुलाना या फुलाना, इनका काम कर दीजिए, इनका काम कर दीजिए, इनका काम कर दीजिए। इसमें अल्लाह के अलावा किसी शैतान के साथ, किसी जिन्नात के साथ, किसी बुत के साथ उनकी मदद भी हुई होती, ये नाजायज है। तो अल्फाज भी मालूम हो और अल्लाह के कलाम से करो ना। आप कुरान में सब जादू जिसको सबसे मुश्किल समझते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खुद हुआ और आपने जो है ये 11 आयतें पढ़ी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक, ये आई ही इसलिए थी।
لہذا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفلی عمل کالا جادو کا علاج کالا جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے، بالکل ناجائز، کروانا بھی جائز نہیں۔ قرآن سے ہے نا، کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پڑھا نہیں قرآن کو ہم نے، سمجھا نہیں۔ بیمار دلوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ البتہ ایک رقیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا ثابت ہے جس کا مطلب اور معنی تو معلوم نہیں، لیکن آپ نے اس کی اجازت دی۔ ایک صحیح روایت ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ایک صحابی آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، ہمارے اندر جب کسی کو سانپ ڈستا ہے یا بچھو ڈستا ہے تو ہم اس صورت میں جو ہے اس کے زہر کو اتارنے کے لیے اور شفا اور تندرستی کے لیے ایک کچھ الفاظ ہے وہ پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، لکھ کر دیتے ہیں، شجۃ قرنیۃ ملجۃ بحر قطع۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کچھ نہیں فرمایا۔ غالباً یہ عربی زبان کے لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، اس کے معنی معلوم نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کی تائید کی، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں آپ۔ تو کسی کو اگر سانپ ڈسا ہو، بچھو ڈسا ہو تو یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے ذریعے جو ہے سانپ ڈسے کا علاج کرتے تھے، بچھو کے ڈسے ہوئے کا علاج کرتے تھے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی رقیے ہیں، دم ہیں، اگر اس میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد لی گئی ہے یا یہ کہ اس کے معنی معلوم نہیں ہے یا فلانا کہہ کر یا یہ کہہ کے کیا گیا ہے، تو غالباً یہی گمان ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ غیر اللہ سے مدد لی گئی، لہذا وہ ناجائز ہے۔ اور بعض لوگ جو یوں کہتے ہیں جن کو دھوکہ لگ گیا کہ ہر قسم کا تعویذ، ہر قسم کا رقیہ یہ شرک ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے جو روایت بیان کی وہ روایت کا مطلب ہی نہیں سمجھے۔ تمائم، یہ تمیمہ کی جمع ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہی پاسبل نہیں۔ تمیمہ کسے کہتے ہیں کہ وہ جو سمندر کے اندر سپ ہوتے نا، ہمارے لوگ تو کھاتے بھی ہیں، حالانکہ اس کا کھانا بھی جائز نہیں، کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیل گفتگو کروں گا، بہت شوق سے مسلمان کھاتے ہیں۔ تو اس کے سوراخ کے اندر دھاگوں میں پیرو کر ایسے ایسے منتر پڑھے جاتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ فلانی بیماری سے شفا کے لیے، فلانا کام ہونے کے لیے، اور اس کو گلے میں لٹکا دیتے، اس کو کہتے ہیں عربی میں تمیمہ۔ آپ نے وہ زمانے جاہلیت والے رقیے اور وہ والے تعویذ آپ نے ناجائز کہے تھے، وہ نہیں جس کے معنی معلوم ہے، جس میں اللہ کے نام سے مدد لی گئی ہے۔ لہذا اس میں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ یہ تعویذ کرنا یا رقیہ کرنا یہ نہ ثواب کا کام ہے نہ عبادت کا کام۔ ایک بات یاد رکھیے، جیسے ہم گولی کھاتے ہیں نا تو اصل شافی تو اللہ رب العزت ہے، لیکن سبب کے درجے میں گولی کھاتے ہیں، ایسی ہی ایک چیز ہے، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کو مؤثر بدعت سمجھنا، ہاں فلاں نے مفتی صاحب نے ہمیں تعویذ دے دیا تھا اس لیے ہمارے کام بن رہے ہیں، یہ گاڑی آپ کی گھر بھر میں ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ گھر سے تعویذ کی اجازت تو ہے، لیکن عظیمت اور اعلیٰ ایمان کا تقاضا، غیرت ایمانی کا تقاضا یہ کہ اس کو بھی استعمال نہ کیا جائے، توکل اور بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر رکھا جائے۔ اللہ رب العزت جو ہے، اللہ کرے کہ یہ صفات اللہ رب العزت ہمارے اندر پیدا فرما دے اور ان 70,000 افراد میں ہمارا شمار فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے جو ہے جنت میں جائیں گے۔ اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں رہ گئی ہے، زندگی باقی رہی تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنن باقی ہیں وہ سنن سے فارغ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔